اور پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ امام احمد رضا فاضل بریلی ابھی کسی پیر کے ہاں مرید نہیں ہوئے تھے، کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوئے تھے۔ مرید ہونے سے پہلے ایک دن آپ اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، خواب دیکھا، اور خواب کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے جد امجد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور آپ کو ایک صندوقچی عطا فرمائی اور فرما احمد رضا وہ شخص عنقریب آنے والا ہے جو تمہارے درد دل کی دوا کرے گا، جو تمہارے درد دل کی دوا کرے گا۔ احمد رضا فرماتے ہیں دوسرا ہی روز آیا تو سید عبد القادر عثمانی بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور مجھے ساتھ لے کر مارہرا کی طرف روانہ ہو گئے۔ بابا سے بلند بولیں سبحان اللہ۔ شاہ عبد القادر عثمانی بدایونی لے کر مارہرا کی طرف تشریف لے کر گئے، اور جب مارہرا کے اسٹیشن پر امام احمد رضا فاضل بریلی پہنچے نا تو سید عبد القادر شاہ کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ شاہ جی مجھے یہاں سے شیخ کامل کی خوشبو آ رہی ہے۔ آئے امام احمد رضا فاضل بریلی نے فرمایا پیر صاحب مجھے یہاں سے شیخ کامل کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر شاہ عبد القادر عثمانی بدایونی آپ کو لے کر مارہرا کی طرف تشریف لے کر کے وہاں شیخ کامل شاہ سید آل رسول ماروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلوہ کرتے۔ جو ہی امام احمد رضا فاضل بریلی شاہ آل رسول ماروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے گئے، شاہ آل رسول ماروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امام احمد رضا بریلی کو جو ہی آتے ہوئے دیکھا، دیکھ کے فرمانے لگے اے احمد رضا آ جاؤ، اے احمد رضا آ جاؤ، ہم تو کئی روز سے آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اے احمد رضا جلدی سے آ جاؤ، ہم تو کئی روز سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر امام احمد رضا فاضل بریلی شیخ کامل سید شاہ آل رسول ماروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں گئے تو پیر صاحب نے شیخ کامل نے آپ کو بیعت بھی کیا، بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو تمام سلاسل کی اجازت بھی عطا فرمائی، سارے سلسلوں کی خلافت بھی عطا فرمائی، آپ کو وہ سارے کے سارے عطیات جو سلف و صالحین سے چلتے ہوئے آ رہے تھے وہ بھی عطا فرمائے، آپ کو ایک چھوٹی سی صندوقچی بھی عطا فرمائی جسے وظیفے کی صندوقچی کہا جاتا تھا وہ بھی عطا فرمائی۔ پھر آپ کو سارے اعمال، سارے افعال، سارے اوراد، سارے وظائف، سارے اشغال کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ جب یہ سارا کا سارا منظر آپ کے مریدوں نے دیکھا، سارے مرید حیران ہو گئے، متعجب ہو گئے۔ بالآخر آپ کے پوتے شیخ ابو الحسن احمد نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے رہا نہ گیا، دادا بزرگ سید آل رسول ماروی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں دادا جان ہمارے دربار میں خلافت اور اجازت عام نہیں ہے، یہاں جو بھی خلافت لینے کے لیے آتا ہے کئی دن بیت جاتے ہیں، کئی مہینے بیت جاتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، آپ انہیں مجاہدے کرواتے ہیں، ریاستیں کرواتے ہیں، چلے کٹواتے ہیں، جو کی روٹی کھلا کے ان سے مجاہدے کرواتے ہیں، پھر تب جا کر آپ انہیں ایک یا دو سلسلوں کی اجازت دیتے ہیں، ایک یا دو سلسلوں کی خلافت دیتے ہیں۔ مگر کیا معاملہ ہے، یہ بندہ 22 سال عمر ہے، آج پہلی بار آپ کی بارگاہ میں آیا ہے اور پہلے دن ہی آپ نے سارے سلسلوں کی اجازت بھی دے دی، خلافت دے دی، عطیات بھی دے دیے، صندوق بھی عطا کر دی، سارے اعمال، سارے افعال، سارے اوراد و وظائف کی اجازت بھی دی۔ اے دادا جان یہ کیا معاملہ ہے؟ شاہ آل رسول ماروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے بیٹا معاملہ یہ ہے جو بھی یہاں آتا ہے خلافت لینے کے لیے، اجازت لینے کے لیے، جب وہ میری بارگاہ میں آتا ہے وہ زنگ آلود دل لے کر آتا ہے، پھر میں ریاستیں کرواتا ہوں، مجاہدے کرواتا ہوں، چلے کٹواتا ہوں، تب جا کر دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے پھر میں جا کر اس کو اجازت بھی دیتا ہوں، خلافت بھی دیتا ہوں۔ لیکن لوگوں یہ احمد رضا وہ ہستی ہے جو اگرچہ پہلی بار میری بارگاہ میں آئے گئے لیکن یہ اپنے دل کو زنگ آلود کر کے نہیں لائے بلکہ یہ اپنے دل کو مجلہ اور مصفہ کر کے پاک اور صاف کر کے آئے ہیں۔ ان کا دل بالکل شیشے کی طرح صاف تھا، صرف نسبت کی ضرورت تھی جو ہم نے فی الفور انہیں عطا فرما دی ہے۔ باغیوں کے دل چونکہ صاف نہیں ہوتے، صاف کرنے پڑتے ہیں، بٹھی کے اندر ان کو پاک اور صاف کرنا پڑتا ہے، مجاہدے ریاستیں کروا کے پھر جا کر جب پاک ہوتے ہیں تب انہیں خلافت اور اجازت ملتی ہے۔ مگر یہ احمد رضا پہلے دن ہی آیا تو صاف ستھرا دل لے کے آیا ہے، مزید مجاہدوں ریاستوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، بس نسبت کی ضرورت تھی، ہم نے نسبت انہیں عطا فرما دی ہے۔
آئے ہائے ہائے۔ اور پھر اگلی بات جو آپ کے پیر و مرشد نے فرمائی ہے، آپ نے فرمایا میاں صاحب یہ احمد رضا کے بارے میں آپ کے پیر و مرشد ہیں کہ پہلے دن کے ریمارکس ہیں، فرمانے لگے میاں صاحب میں بڑے عرصے سے فکر مند تھا کہ قیامت کے دن اگر رب قدیر نے پوچھ لیا شاہ علیہ رسول ماروی زندگی بھر دنیا کے اندر رہا ہے لیکن یہ بتا کہ میرے لیے تو یہاں پر لے کے کیا آیا ہے، میری بارگاہ میں کیا لے کر آیا ہے، تو فرماتے ہیں میں فکر مند تھا کہ رب کی بارگاہ میں کیا چیز پیش کروں گا، لیکن اب احمد رضا کے آنے کے بعد میں مطمئن ہو چکا ہوں اگر رب نے پوچھا کہ اے آل رسول ماروی میری بارگاہ میں کیا لے کر آیا ہے اور کچھ نہ صحیح تو احمد رضا کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، مولا اور تو کچھ نہیں لایا، احمد رضا جیسا عظیم مرید لے کر آیا ہو۔